لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ حاضرین گرامی قدر، وقت تھوڑا ہے، پھر نماز کا وقت بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے میرے رسول، یہ لوگ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کریں گے کہ روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ ان سے فرما دیجئے کہ روح امر رب کا نام ہے، یعنی جب تک جسم کے ساتھ اللہ کے حکم کا تعلق قائم رہے تو وہ جسم متحرک رہتا ہے، وہ جسم، وہ زبان بولتی ہے، وہ کان سنتا ہے، وہ پاؤں چلتا ہے، وہ ہاتھ پکڑتا ہے، اور جب اللہ کے حکم کا اس جسم سے تعلق ختم ہو جائے تو وہ جسم غیر متحرک ہو جاتا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے انسانوں، تمہیں روح کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا ہے، ابھی تم ناواقف ہو، تمہیں تو اس کی ابجد کا بھی علم نہیں ہے۔ میں نے یہ بغیر تمہید کے شروع کر دیا کیونکہ مجلسوں کا شروع کرنا، پھر اس کا گرم ہونا، پھر ایک سٹیج پہ اس آدمی کو بلانا، یہ بڑا لمبا کام ہو جاتا ہے۔ تو بحمداللہ یہ کام میں سارے خود ہی کر لیتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں نے آج اس ہسپتال کے افتتاح کے حوالے سے یہ آیت پڑھی ہے۔ آپ کا نام؟ ساجد بھٹی صاحب نے مجھے مدعو کیا ہسپتال کے افتتاح کے سلسلے میں، اور ہمارے بہت ہی محبت والے اور مخلص منو خان نے بھی سفارش کی اور وہاں گئے، تو بہت سے حوالوں کی وجہ سے میں آ گیا۔ تو مختصراً اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ میں نے روح سے متعلق آیت کیوں پڑھی ہے، سوال یہ پیدا ہوگا کہ روح کے متعلق میں نے یہ آیت کیوں پڑھی ہے۔ تو اس کا جواب عقل مندوں پر تو واضح ہے جو سمجھ بوجھ والے ہیں، لیکن باتیں کچھ بڑی تفصیل سے کر دی جاتی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی سیڑھیاں گرا دی جاتی ہیں، جو نقطہ رس ذہن ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو بہرحال میں چونکہ عوام اور ہمارے سامعین ایک کثیر تعداد میں یہاں موجود ہیں، تو ان کے ذہن میں جو پیدا شدہ اشکال ہے اس کو رفع کرنے کے لیے میں اس کی مختصر سی وضاحت کرتا ہوں۔ روح کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے انسانوں، تمہیں اس کی حقیقت کا بہت کم پتہ ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے روح کے متعلق یہ فلسفہ بیان کیا کہ یہ ایک حرارت غریزی ہے۔ حرارت غریزی بڑا عجیب نام ہے، آج کل تو عربی فارسی پڑھنے والے بھی لوگ ختم ہو گئے۔ اب اس کا میں انگلش میں کیا ترجمہ کروں، میں اس کو تشریح کر دیتا ہوں۔ حرارت غریزی وہ ہے جو خون کی گردش سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے، اس کو حرارت غریزی کہتے ہیں۔ اس حرارت غریزی کی وجہ سے انسان زندہ ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک قوت نامیہ ہے، بڑھنے والی قوت ہے، نمو، جس طرح پودوں میں اور درختوں میں نمو ہوتی ہے، بالیدگی ہوتی ہے، بڑھتے ہیں، اسی طرح روح بھی بڑھتی ہے۔ برج نارائن چکبست ایک ہندو شاعر ہے، اس نے اس فلسفے کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا کہ زندگی کیا ہے،
عناصر میں ظہور ترتیب، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ تو یہ اس نے بہت سے مفاہیم کو جمع کر کے ایک مضمون زندگی کا مرتب کیا کہ زندگی اس کا نام ہے، موت اس کا نام ہے۔ لیکن یہ سب باتیں ہیں، یہ سب فلاسفہ کی گفتگو ہے۔ جو حتمی بات ہے وہ وہی بات ہے جس بات کو حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس بات کے لیے کوئی حتمی فیصلہ فرمائیں، یا اس بات کے متعلق خالق کائنات جس نے جسموں کو، ارواح کو، پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ کوئی حکم صادر فرمائے کہ یہ میں نے کیا چیز بنائی ہے، تو اللہ نے یہی فرمایا کہ کل الروح من امر ربی، میرے امر کا نام روح ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو چونکہ روح کا تعلق بدن سے ہے اور بدن کا تعلق مرض سے ہے اور مرض کا تعلق اسپتال سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے زندہ کوئی اسپتال میں آئے گا تو اس کا علاج کیا جائے گا نا، اس لیے سب سے پہلے روح کا ذکر کیا گیا کہ روح کیا ہے۔ تو اس پر فلاسفہ نے گفتگو کی لیکن کوئی بات کام کی نہیں کر سکے۔ اللہ نے یہ لفافہ بند رکھا، کاتب تقدیر نے، اللہ نے یہ لفافہ بند رکھا، کسی پر آیا نہیں ہو سکا کہ روح کیا ہے۔ البتہ اتنا فرمایا کہ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، اے انسان تو جو تیرے قریب چیز ہے اس سے محبت کرتا ہے، یعنی دنیا سے، دنیا میں تو چل پھر رہا ہے، سانس لے رہا ہے، لوگوں کو دیکھ رہا ہے، مناظر تیری نظر سے گزر رہے ہیں، جو تجھے چیز نظر آتی ہے تو اس سے محبت کرتا ہے۔ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، اور آخرت چونکہ نظر نہیں تمہیں آتی، تمہاری نظر سے اوجل ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہو، اس لیے تو نے آخرت کو انسان تو چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھ، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، ایک دن ہوگا کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو کھلے ہوئے ہوں گے اور شادمانی اور خوشی کے عالم میں اپنے رب کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو مرجھائے ہوئے ہوں گے اس دن، اور وہ ڈر رہے ہوں گے کہ آج ہم سے بہت برا سلوک ہوگا۔ اب یہاں سے فرمایا کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق، اے انسان خبردار، وہ وقت یاد رکھ جب تیری سانس، تیری روح نکلنے کے لیے تیری ہنسلی تک پہنچ جائے، یہاں تک۔ یہ تمام ڈاکٹروں کا، یہ تو قرآن میں پیش کر رہا ہوں نا، پڑھ رہا ہوں، اور اس کی روشنی میں ہمارے علماء نے یہی لکھا ہے کہ جان جب نکلتی ہے تو پاؤں کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے، پیر پہلے ٹھنڈے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کلا، اور یہاں سے نکلتے نکلتے یہاں تک پہنچتی ہے تو جسم جو ہے یہ ساکت ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، غیر متحرک ہو جاتا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقیہ، یہاں تک پہنچ جائے وقیل من راق، اور شور پڑ جائے کہ کوئی ہے دم پھونک کرنے والا۔ رقیتن کہتے ہیں دم پھونک کرنا، کوئی حساب کتاب کرنے والا، کوئی نجومی بلاؤ، کوئی پیر بلاؤ، کوئی عالم بلاؤ، کوئی لے آؤ، آدمی دنیا سے جا رہا ہے، اس کی ہنسلی تک جو ہے جان پہنچ گئی۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کون ہے دم پھونک کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی لے آؤ، کوئی عامل لے آؤ۔ وظن انہ الفراق، اور جو جا رہا ہے دنیا سے وہ بھی جان جائے گا کہ اب میں جا رہا ہوں، اب مجھے کوئی واپس لانے والا نہیں ہے۔ وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، اس کی پنڈلی پنڈلی سے جڑ جائے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا الی ربک یومئذ المساق، اے میرے محبوب، اے کملی والے،
جس دن یہ اس انسان سے یہ صورت سامنے آ جائے، اس پر طاری ہو جائے، تو اس نے ہر صورت میں اللہ کی طرف جانا ہی ہے. اس کو نہ کوئی پیر روک سکتا ہے، نہ کوئی عالم روک سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر روک سکتا ہے. میں نے بلانا ہی بلانا ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ نے ایک منظر بیان کیا موت کا. تو موت کا تعلق جسم سے ہے. جسم مرتا ہے. ڈیڈ باڈی جو آپ کے آج کل باہر سے بہت آ رہی ہیں، کیونکہ لوگ شاید باہر جانے کے لیے جاتے ہیں کہ باہر مرنا ہے اور پھر یہاں ہم نے آنا ہے، کیونکہ ان کے بزرگ تو یہیں رہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ یہاں مرنا اچھا نہیں ہے. جاتے سیٹ پر بیٹھ کے ہیں اور آتے صندوق میں بند ہو کے. یہ اکثر آج کل ہو رہا ہے. تو اپنا علم ہے، رنج ہے، غم ہے، محن ہے، مگر اپنا وطن ہے. بھوک ہے، غریبی ہے، کچھ بھی ہے، اپنا وطن ہے جی. 4 دن کی سانسیں ہیں، 4 دن کا آنا جانا ہے. تو یہ اپنے واقف کاروں، اپنی برادری، اپنے ماحول، اپنی سرزمین، اپنے خطے میں اگر گزریں تو بہت اچھا ہے. یہ میرا ایک مشورہ ہے، لیکن اس مشورے پر عمل تو کوئی نہیں کرتا، لیکن ایک مشورہ دے رہا ہوں. رازق وہاں بھی وہی ہے جو یہاں ہمارا رازق ہے. ہمیں باہر سے فون آتے ہیں، پیر صاحب دعا کریں، میں دبئی میں بیٹھا ہوں، بے روزگار ہوں، امریکہ میں بیٹھا ہوں، بے روزگار ہوں، فلاں ملک جاپان میں بیٹھا ہوں، بے روزگار ہوں، غربت ہے، افلاس ہے. میں نے کہا کہ تم نے یہ سمجھا وہاں کوئی خالق اور رازق اور ہے؟ کوئی وہی خالق ہے جو ہمارا خالق ہے، اور وہی رازق ہے جو ان کا بھی رازق ہے اور ہمارا بھی رازق ہے. تو نے اس پر بھروسہ نہیں کیا. تو اگر اس پر بھروسہ کرتا تو اسی اپنی زمین کی مٹی کو سونا بناتا. تو اللہ نے فرمایا کہ اس دن اس نے جانا ہی ہے دنیا سے. تو یہ مرض جو ہے اس کا تعلق جسم سے ہے. اب جسم تو مر جاتا ہے لیکن روح نہیں مرتی. یاد رکھیں، روح نہیں مرتی. اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک چیز ہے، میں نے ایک سلسلہ سانس کا آنے جانے کا یہ رکھا ہے، لیکن روح جو ہے وہ نہیں مرتی. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ ایک عوامی سی محفل ہے لیکن میں بات بڑی خاص کر رہا ہوں. آپ لوگ کھڑے ہیں لیکن سننے کے لیے کھڑے ہیں، تو میں اسی لیے کچھ بیان کر رہا ہوں تاکہ جو لوگ یہاں تشریف لائے ہیں تو وہ کچھ قرآن و سنت کے حوالے سے کچھ ذخیرہ لے کر جائیں. تو جسم جو ہے یہ حادث ہے. اللہ نے فرمایا حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. یقیناً انسان پر ایسا وقت گزرا ہے کہ جو وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایسا وقت انسان پر گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا. تو اس وقت جسم تو تھا نہیں، جسم تو بعد میں پیدا ہوا. تو وہ وقت کس پر گزرا؟ وقت گزرنے کے لیے بھی تو ایک چیز چاہیے نا جس پر وقت گزرا ہے. تو علماء نے کہا کہ وہ عالم ارواح، اللہ نے سب سے پہلے روح پیدا کی، روح پیدا فرمائی، اور روح میں بھی خطاب ہے، روح میں بھی شعور ہے، روح میں بھی عقل ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا، پوچھا عالم انسانیت سے، جو انسان جن کو پیدا کرنا تھا، کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا جی ہاں بے شک تو ہمارا رب ہے. تو یہ سوال کس وقت ہوا؟ جب جسم پیدا نہیں ہوئے تھے. عالم ارواح میں سوال کیا.
تو روح میں شعور تھا تو اس نے جواب دیا نا، قالوا بلا، سب کی روحوں نے پکار کر کہا کہ ہاں اے ہمارے رب، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پالنہار ہے، تو ہمارا خالق ہے۔ تو روح میں بھی شعور ہے، روح میں بھی حواس ہیں، حواس خمسہ ہیں، دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، یہ حواس اس میں بھی ہیں۔ یہ لطیف چیز جب اس مقام پر پہنچتی ہے، لطافت جتنی بڑھتی جاتی ہے اتنا فاصلہ گھٹتا جاتا ہے اور قوت بڑھتی جاتی ہے۔ ایک ہے حواس خمسہ ظاہرہ، چونکہ بھائی یہاں ڈاکٹر بھی ہوں گے، ڈاکٹر بھی سنیں میری بات کو۔ حواس خمسہ ظاہرہ جو ہیں وہ 5 حواس ہیں، تو وہ حواس جو ہیں یہ ظاہری ہیں، یہ ظاہری کان، اگر میلا ہو گیا تو اس میں دوائی ڈال کر ہم میل نکالیں گے۔ آنکھ میں اگر پتھر آ گیا، کوئی ٹھوس چیز آ گئی، موتیا آ گیا تو ہم آپریشن کرائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ظاہری چیزیں ہیں، لیکن وہ جو روح کی آنکھ ہے، وہ جو روح کی سماعت ہے، کان ہے، وہ کیا ہے؟ یہ سماعت اور یہ حواس تو سب کو مل جاتے ہیں، وہ چیز جو ہے وہ کسی کسی کو ملتی ہے۔ اس کان سے کوئی سنتا ہے، روح کے کان سے۔ دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں، اذان بھی ہو رہی ہے، ابھی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد بیان، آدھا بیان میں بعد میں کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ نماز پڑھ کے تو آپ کہیں، کوئی اعتراض کہے کہ وہ قوت کون سی ہے کہ جس کا روح سے تعلق ہے، اس ناک سے تعلق نہیں، یہ ناک تو ایک فاصلے تک سونگھ سکتا ہے، یہ آنکھ تو ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، تو وہ آپ بتائیں صاحب، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اندر کی بھی 5 حواس ہیں، یعنی یہ ناک اگر سونگھتا ہے تو روح کی بھی ناک ہے، اس میں بھی قوت شامہ ہے، روح بھی سونگھتی ہے، ہمیں دلیل دیں، کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ آپ کو معلوم ہوگا، اہل علم بھی بیٹھے ہیں، کہ جب یوسف علیہ السلام کی قمیص روانہ ہوئی تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنے فاصلے پر تھی؟ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ تو یعقوب علیہ السلام پکار اٹھے کہ اے اولاد بیٹھی تھی نا، پوتے اور کئی نسلیں بیٹھی ہوئی تھی، فرمانا انہوں نے کہا کہ تو بابا تم اسی پرانے خیال، یوسف ایک بیٹا تھا وہ کھو گیا، اب اسی کے غم میں تم نڈھال ہو رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ انی لاجد ریح یوسف، کہ میں یقیناً اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے، تفندون، اگر تم یہ نہ کہو نا کہ بڈھا 17-12 ہو گیا ہے، اے اگر نہ آکھو تو ماں اپنے پترے نی خوشبو پہ آنی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ناک تو یہاں تک سے نہیں سونگ سکتا، تو وہ کون سی قوت شامہ تھی جس کو جناب یعقوب نے کئی میلوں سے سونگ لیا؟ وہ روحانی قوت تھی، نبی کی وہ روحانی قوت تھی جو نبی پیدائشی طور پر اس قوت کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو نبیوں کی بات ہے نا، یہ تو نبیوں کی بات ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو میں آپ کو اگر اولیاء اللہ کی بات سناؤں، جو انبیاء کے غلام ہیں، انبیاء کے خادم ہیں، انبیاء کے طریقوں پر چل کر اپنے اندر ایک روحانیت اور وہ مقام پیدا کرتے ہیں، تو آپ آج کا انسان، آج کے بلکہ بعض انسان حیرت کرتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں ہیں کہ جناب ہم مانتے نہیں ہیں، یہ بزرگوں سے منسوب کر دی گئی ہیں، کرامات غلط بیان کرتے ہیں، غلط بھی لوگ بیان کرتے ہیں، یہ بھی میں تائید کرتا ہوں، اتنی ہوتی نہیں ہے، بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ اولیاء اللہ کی کرامت کوئی چیز نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں کہ معجزہ، اگر آپ نے پھر اس کا انکار کرنا ہے تو آپ کو معجزات کا بھی انکار کرنا پڑے گا،
کیوں؟ اس لیے کہ معجزات کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ دیکھا آج کے حساب کے اس ملک میں بھی ایسے لوگ ہیں جو انبیاء کے معجزات کے منکر ہیں، جو شق القمر کا انکار کرتے ہیں کہ چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوا، معاذ اللہ انکار کرتے ہیں، حضور علیہ السلام بشمول تمام انبیاء کے معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ فرقہ بھی اسی پاکستان میں سانس لے رہا ہے۔ تو اگر پھر انکار کرنا ہے، میں ان سے کہتا ہوں اگر پھر انکار کرنا ہے معجزات کا تو اللہ کی قدرت کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر نبیوں کے اعجاز کا معجزات کا انکار کرنا ہے تو اللہ کے قدرت کا تمہارے پاس کیا کوئی ثبوت ہے؟ کیا اللہ کو تم نے دیکھا ہے؟ یہی تو ملحد کہتا ہے، بے دین آدمی جو اللہ اور رسول کو نہیں مانتا وہ یہی کہتا ہے یار تم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہو، کوئی چیز سامنے ہوتی نہیں، نہ نظر آتی ہے، نہ محسوس ہوتی ہے، نہ چھوئی جاتی ہے، نہ دیکھی جاتی ہے، اور سجدوں پر سجدے کیے جا رہے ہو۔ یہ کوئی عقل مندی ہے؟ اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی سجدے دے رہا ہے، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ تو پھر ملحد ٹھیک کہتا ہے آپ کے نزدیک؟ وہ کہتا ہے کہ زمین قدیم ہے، یہ یوں ہی سلسلہ چلا آیا ہے، بس چلتا رہے گا، خود بخود یہ ختم نہیں ہوگا۔ تو پھر آپ اللہ کی قدرت کا بھی ثبوت نہیں دے سکیں گے۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ نے سورج کو بنایا ہے؟ کیا دلیل ہے کہ قمر کو بھی اللہ نے بنایا ہے، زمین کو بھی اللہ نے بنایا ہے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی منطقی دلیل نہیں ہے۔ جب تک آپ ایک ذات پر یقین نہ کریں، اور وہ ذات ہے جناب محمد الرسول اللہ کی، کہ آپ ان پر قرآن اترا، انہوں نے فرمایا کہ خالق ارض و سماوات اسی کی ذات ہے جس نے انسان کو ایک قطرہ ناپاک سے احسن تکوین کی اعلیٰ منازل طے کرائیں۔ آپ کو ایمان لانا پڑے گا، اور جب آپ اس پر ایمان لے آئے تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس پر جو کتاب اتری ہے وہ سچی ہے جی؟ تو ورنہ تو دنیا میں مذہب تو بہت سارے ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور ادیان عالم ہیں، بڑے بڑے دین ہیں، ان کے اپنے اپنے مذہب ہیں۔ بتوں کی پرستش کا عالم دیکھیں کہ جناب اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان سے حاجتیں مانگتے ہیں۔ کتنی حماقت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے انہیں بنا کر ان سے مانگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے تو بارش، یہ بت جو ہے بارش دے گا، یہ رزق دے گا، یہ فلاں دے گا۔ تو یہ سب ان چیزوں سے دور ہمیں کیا، ہمیں شرک سے اگر پاک کیا تو کس نے کیا؟ محمد پاک نے کیا۔ میں اس کے بعد بیان کروں گا کچھ اور باتیں، ابھی نماز کا وقت ہے، نماز ہم پڑھ لیں اس کے بعد کریں گے۔ نماز عصر کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے گفتگو موقوف ہوئی۔ راجہ پرویز اشرف صاحب نے جس خوبصورتی سے اپنا مدعا بیان کیا اور جس محبت سے میرا ذکر کیا، میں اس کے لیے ان کا شکر گزار ہوں۔ اصل میں یہی محبت ہے اور یہی تعلق ہے جو انسانوں کو انسانوں کے قریب لاتا ہے۔ صرف دنیاوی مفادات پر انسان کو تعلق کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ کچھ شخصیت کے اپنے پہلو بھی ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ دنیا کے مفادات اللہ کی مرضی نہ ہو تو حل نہیں ہو سکتے۔ تو اب صدر مشرف صاحب ہمارے سربراہ ہیں ملک کے، تو ساری چیزیں تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم بھی لوگوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری نہیں کر سکتا، تو اگر اللہ دینا چاہے تو کسی کے ہاتھ سے کرا دیتا ہے، تو اصل میں منظوری ادھر سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے صرف دنیاوی مفادات پر بھی تعلق نہیں رکھنے چاہیے، شخصیت اور انسان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا تھا، اب یہ کوئی جملہ یاد ہے میں تو مختلف مذاہب جو ہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مختلف مذاہب ہیں، ان کا ایک اپنا طور طریقہ ہے۔ تو اگر ہمارے سامنے کوئی ٹھوس چیز آتی ہے
اور آئی ہے، اور آج ہم جم کر بیٹھے ہیں، ہم بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، ہم کسی کے انسان کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اس کے لائق صرف اسی کی ذات کو سمجھتے ہیں جو مسجود حقیقی ہے، جو معبود حقیقی ہے، اور جس کا حقیقت میں اقتدار اور اختیار ہے، اسی کے سامنے جب ہم سر خم کرتے ہیں تو ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ تو جو ایک قوت ہمارے سامنے دل میں پیدا ہوتی ہے سجدہ کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، تو یہ اس کی عظمت ہے، اور دل میں یہ ذلت کا پہلو پیدا نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سجدہ کا معنی کیا ہے؟ وضع الجبہۃ علی الارض بقصد العبادۃ، انتہائے ذلت کا نام سجدہ ہے کہ انسان اتنی مقدس پیشانی جس پر آپ پگڑی باندھتے ہیں، ٹوپی رکھتے ہیں، تو ماشاءاللہ ویسے ہی سربراہ ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے سر ساری ہے، تو اتنے عزت کی چیز ہے، تو اس کو آپ زمین پر رکھ دیتے ہیں، جبین کو رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کی عظمت بیان کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ سبحان ربی العالی، پاک ہے وہ ذات میرا رب جو اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے، انتہائی پستی میں جا کر اس کی عظمتوں کا اقرار کرتا ہے۔ تو یہ بندے کے لیے معراج ہے، ایک ذوق پیدا ہوتا ہے، ایک انجانی قوت اندر آ جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی توحید ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ تو یہ طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ ہم بھی بتوں کے سامنے سجدہ کرتے، ہم بھی خدا جانے کیا کسی ستارے کو مؤثر مانتے کہ فلاں ستاروں کی چالیں آج ایسی ہیں، آج نجومے نے کہہ دیا ہے کہ فلاں ستارے کی چال یہ ہے، آج یہ کام نہ کرو۔ ہم بھی ستاروں میں الجھ جاتے، ہم بھی بتوں میں الجھ جاتے، انسانوں کے سامنے سجدے کرتے۔ تو ہمیں کس نے بچایا؟ اس کملی والے نے بچایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات نے ہمیں بچایا، اور اس مالک یوم الدین کے سامنے ہمیں لے جا کر کھڑا کر دیا، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ نہ کہے کہ تو صرف خلا میں کھڑا ہے، تیرے سامنے فضا ہے، کوئی تجھے نظر نہیں آ رہا، بلکہ اعبد اللہ کأنک تراہ، اے نماز پڑھنے والے یوں نماز پڑھ کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تجھ میں یہ اہلیت نہیں کہ تو اللہ کو دیکھ سکے تو پھر اس یقین کے ساتھ کھڑا ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس منزل پر کون ہمیں لایا؟ سمجھ آئی نا؟ تو جس طرح جسم صحت مند بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، اسی طرح روح صحت مند بھی ہوتی ہے، بیمار بھی ہوتی ہے۔ روح کی بیماری اور ہے، جسم کی بیماری اور ہے۔ جسم کی بیماری کے لیے تو آپ امریکہ جانا چاہتے ہوں گے، آپ کو امریکہ میں جانا پڑے گا، اور بڑے بڑے ممالک کی طرف آپ کو سفر کرنا پڑے گا جسم کے علاج کے لیے۔ گردے کا آپریشن کرنا ہے، اور کوئی پرابلم ہے آپ کو، تو آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑے گا، شفا خانوں میں آپ جائیں گے، لیکن وہ چیز جس سے جسم قائم ہے وہ اگر اندر نہ ہو تو جسم مردہ ہے۔ کسی استاد کا مجھے شعر یاد آ گیا، بھائی موڈ اگر آپ کا ہوگا تو میں ترنم میں سنا دوں۔ ہاں ذوق کی بات ہے نا، ایک دنیاوی محفل ہے لیکن اس کو دینی ذوق دے دیں، ایک روحانی ذوق دے دیں کہ روح جو ہے، روح کے ساتھ جسم قائم ہے، اگر روح اندر نہ ہو تو جسم جو ہے فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کہتا ہے وبال دوش ہے وہ جسم
जिस्म जिसमें रूह नहीं, वबाले दोष है वो जिस्म जिसमें रूह नहीं, वबाले दोष है वो जिस्म जिसमें रूह नहीं, अजीज राह में कांधे बदलने लगते हैं। अजीज राह में कांधे बदलने लगते हैं। क्या वजह है कि जिसको कल हाथों हाथ लेते थे, आज जब उसका जनाजा उठा तो एक कहता है, वबाल समझ कर देता है, हाँ यार तू उठा, हाँ यार तू उठा, क्योंकि उस जिस्म में रूह नहीं है। वही जिस्म है, वही नक्शा है, वही आंखें हैं, सब कुछ वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन सिर्फ एक अमरे रब का इनकिता हो गया है। अल्लाह ने अपने हुक्म को वापस कर लिया है। गोया जिस्म कोई चीज नहीं, असल में रूह है। तो रूह की समात और है, रूह का नजारा और है। रूह जो है इसकी ताकत जिस्म से ज्यादा है। जब जिस्म बूढ़ा हो जाता है, रूह जवान होती है। मैं आपको बताऊं, मैं कोई अपने दादा की तारीफ नहीं कर रहा, मैं एक वाकया आपको बता रहा हूं, शायद किसी खिताब में मैंने बयान भी किया हो। मेरे दादा हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पर इस्तिगराक का आलम तारी हुआ। तो इस्तिगराक का आलम वो होता है जो औलियाए कामिलीन का आखिरी जमाने में इन्हिमाक जात की तरफ इतना हो जाता है कि वो न खाते हैं, न पीते हैं, न बोलते हैं, और खामोशी से वक्त गुजारते हैं। जो उनका वक्त मुकर्रर है उसको वो गुजारते हैं एक खास लगन के साथ, और इन्हिमाक, पूरे इन्हिमाक जात की तरफ। ये मंजिल बड़ी मुश्किल है, जो इससे गुजरा हो उसको पता होता है। ये मकाम कैसा है कि न महल्ले गुफ्तगू है, न मकाम जुस्तजू है, न महल्ले गुफ्तगू है, न मकाम जुस्तजू है। दिल बेनवा ने मेरे जहां छावनी है छाई, गुफ्तगू खत्म हो जाती है वहां, खामोशी, मुसलसल खामोशी। आज़ा मुज़महिल हो गए, जिस्म जवाब दे गया। कमजोर नहीफ सा एक आदमी चारपाई पर लेटा हुआ है। इतने में आपको पता है कि इतना कमजोर आदमी बोल भी नहीं सकता, सुन क्या सकेगा, गरांगोश हो जाता है, ऊंची बात सुनता है। बुढ़ा आदमी 80-90 साल नहीं उम्र रहा। तो पीर मेरे अली शाह साहब की इतनी मेहनत, रियाजत, इबादत, फिर इल्मी दुनिया में सारी जिंदगी गुजारी मुतालिया में, तो जिस्म का क्या हाल हो गया होगा। नकाहत के आखिरी दर्जे पे थे। तो हमारे वहां एक उनकी खादमा रहती थी, तो वो जो उनकी बारी थी उसके पास आई और वो झांकने लगी, जिसको आप विंडो कहते हैं, खिड़की, झांकने लगी। तो पीर साहब ने, बड़े नहीफ थे, फरमाया, अपने जो खादिम थे महबूब आलम साहब, उनसे फरमाने लगे कि महबूब, हम कमरे में कितने आदमी हैं? उन्होंने कहा कि आप समेत 4 आदमी हैं या 5 हैं।
تو تھوڑی دیر گزر گئی، پھر یہی پوچھا سوال، انہوں نے یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ کتنے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا جناب 5 آدمی ہیں آپ سمیت، یا 4 آدمی ہیں۔ فرمایا کہ تو ٹھیک کہتا ہے، یہ اب سنیے، تو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ 4 آدمی ہیں، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ میری سمجھ کے مطابق اس کمرے میں 5 آدمیوں کی سانس چل رہی ہے۔ 5 آدمیاں نہ سا چلنا پہ اس کمرے انہاں آکھا جناب اتھے بندے تا 4 آن تے بندہ اور کوئی نہیں، 5 آدمیاں نہ سا کس طرح ہے؟ او بارش کھلوتی نہ مائی آکھا ہے مینڈا پیر میں کھلوتی ہیں ایک۔ فرمایا چلیے تائیوں میں پہ آنا بھئی 5 آدمیاں نہ سا چلنا پہ 4 نہ کتے چلنا پہ۔ تو اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، بڑے سے بڑے امریکہ کے فارغ ڈاکٹر کو بھی لے آئیں، مشینیں لائیں یہاں رکھیں، سانس کیچ نہیں کر سکتی کوئی مشین۔ سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ سانس کیچ نہیں کر سکتی کہ 10 آدمیوں کے سانس ہیں، 5000 آدمیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی سانس گن کر، آدمی گن کر تو سانس بتا سکتا ہے، لیکن سانس گن کر آدمی نہیں بتا سکتا۔ آدمی گن کر، یہاں آپ آدمی گن لینا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر 10,000 آدمی کھڑا ہے یا بیٹھا ہے تو مطلب ہے کہ اس فضا میں 10,000 سانسیں چل رہی ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، عام آدمی بھی کرتا، لیکن آپ سانسیں گن کر آدمی نہ دیکھیں، سانسیں گن کر آدمی بتائیں۔ کوئی مشین لائیں، امریکہ سے لائیں، یہ نیو یارک والے میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ لے آئیں، تو کوئی ایسی مشین نہیں ہے۔ یہ وہ مشین ہے جو قدرت عطا کرتی ہے اپنے مقبول بندوں کو، اپنے خاص بندوں کو، جو ساری زندگی اس کی عبادت میں صرف کرتے ہیں، تو وہ ان کے قوا کو مطمئن نہیں کرتا۔ وہ یہ اگر کان، یہ اعضاء تھک جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو ان کی اندر کی دنیا جو ہے وہ جوان ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جسم جو ہے یہ حادث ہے، حادث کا اس میں مرض بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ تو شفا کون دیتا ہے؟ یہ اسپتال نہیں دیتے۔ یہ آپ عقیدہ رکھیں جو اب میں بات کہنے والا ہوں۔ افتتاح تو ہم کر رہے ہیں خدمت خلق کے حوالے سے، جیسے کہ راجہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ بڑی سعادت ہے کہ ایک آدمی اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی ایسا ادارہ قائم کرے، تو اس دور میں بڑی ذرا مشکل بات ہوتی ہے۔ اس کے باوجود آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ شفا اللہ نے دینی ہے۔ کوئی انسان، کوئی ادارہ، کوئی اسپتال نہیں دے سکتا۔ اگر شفا اسپتالوں میں ہوتی تو یہ بڑے بڑے جو لوگ جا کر امریکہ میں مرتے ہیں تو یہ کبھی نہ مرتے۔ یہ اگر اسپتالوں سے تقسیم ہوتی شفا تو کبھی یہ لوگ نہ مرتے بلکہ ہمیشہ زندہ رہتے۔ ایک یہ ذہن میں رکھیں کہ مرنا سب نے ہے، ایک وقت مقرر ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی نفس کی موت آ جائے تو اللہ اس کو پھر آگے پیچھے نہیں کرتا، اس نے وقت پر مرنا ہے۔ تو جب تک آپ نے زندہ رہنا ہے، اور اس نے اگر آپ کی قسمت میں شفا لکھی ہوئی ہے تو آپ کو شفا ملے گی۔ کہیں بھی جائیں، مٹی بھی کھائیں تو مٹی سے بھی شفا ملے گی، اور اگر اس نے شفا نہیں دینی تو اعلیٰ سے اعلیٰ دوائی بھی کھائیں وہ مٹی بن جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جد الانبیاء ہیں، انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ قرآن مجید کیا گواہی دیتا ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ میرا مالک ہے، وہ اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور جو مجھے ہدایت دیتا ہے۔ بھائی ہدایت کیسی؟
کہ ابتدا جو آفرینش کی ہے، ابتدائے تخلیق سے لے کر موت تک، یہ جتنا زندگی کا مرحلہ ہے اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ ماں کے پیٹ سے جب وہ خون پینا شروع کرتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے اس میں کہ ہدایت کیا ہے، ماں کا وہ زائد اور فاضل جو خون ہے وہ اس کو رحم میں پلاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی غذا بناتا ہے۔ اس کے بعد ان کو مراحل سے الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی، تو علقہ، مضغہ، یہ تمام مراحل سے گزار کر پھر اس کو اعتدال دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں اس کو اعتدال دیتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بناتا ہے، جس کا اللہ نے احسان جتلایا انسان کو، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اپنے رب سے پھرتا ہے؟ تمہیں سوچنا چاہیے میں نے تمہیں کن کن مراحل سے گزارا ہے۔ ماں سے پوچھو کہ کس مرحلے سے گزر کر تمہیں اس نے جنم دیا ہے۔ تو یہ تمام مراحل ہیں، جس کے متعلق دوسری مقام پر فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے انسان کے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ لسانن، ایک زبان نہیں بنائی؟ دیکھیں نا، دو آنکھیں اور ایک زبان۔ تو اس سے، یہ تو قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں نا، تو اس سے اشارۃ النص سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب میں نے دو آنکھیں دی ہیں تو دو آنکھیں لفظاً ہیں، دیکھنا ایک ہے۔ دو ہوتی ہیں جو ملتقائے نظر ہے، جہاں نظر جا کر ملتی ہے، وہ دونوں کا مرکز ایک چیز ہوتی ہے، تب چیز نظر آتی ہے۔ ہیں دو لیکن دونوں کا دیکھنا ایک کا حکم رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ دونوں کو میں نے ایک کیا۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، ایک زبان بنائی، دو نہیں بنائی، ایک بنائی۔ اگر دو زبانی اچھی ہوتی، دیکھیں نا، بڑے بڑے، میں ایک سیاسی سی بات کر رہا ہوں، آ گئی ہے دینی ماحول میں، دیکھیں بڑی بڑی دعوتیں آئیں، ابھی ذکر کیا، لیکن میں قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، انہوں نے تو ویسے بات کر دی نا، میں اس کو ثابت کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ اسمبلیوں میں بولتے ہیں راجہ صاحب، لیکن دلیل کے ساتھ اگر یوں بولیں گے تو زیادہ لطف آئے گا، جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی بڑی آفریں آئیں، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، لیکن میں نے ایک زبان کی تھی، جو زبان جہاں دی تھی اس سے پھرا نہیں۔ ارے بھائی کس طرح پھرتے آپ؟ قرآن مسلمان کے لیے، انسان کے لیے فرما رہا ہے الم نجعل لہ عینین، ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی، ولسانن، اور ایک زبان بنائی، جو انسان کا بچہ ہوگا جہاں زبان دے گا اس پر قائم رہے گا۔ لسانن، ایک زبان دی، ایک زبان سے ایک ہی بیان ہوتا ہے۔ تو اب اگر
کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ میں کوئی پارٹیوں کی تفریق نہیں کر رہا، یہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی اس گھر میں جا بیٹھے، کبھی اس گھر میں جا نکلے، یہ آتے جاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہتے ہیں دل ان کا گھر ہے، وہ اس گھر میں آتے رہتے ہیں، کبھی خیال سے پہلے کبھی خیال کے بعد۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہماری اپنی مرضی، لیکن یہ بات نہیں کہ پیپلز پارٹی میں سے ان کا تعلق ہے، اول سے رہا اور آج تک کیوں ہے؟ لسانم و شفتین، ایک زبان دی، دیکھا جائے گا بھائی، جہاں اللہ اور گناہ معاف قیامت کے دن کرے گا وہاں یہ بھی معاف کر دے گا، ہے جی؟ لسانم و شفتین، اور ہم نے ایک زبان دی، و شفتین، اور دو ہونٹ دیے۔ اللہ احسان گنا رہا ہے، یاد کرا رہا ہے انسان کو کہ تیرے ہونٹ نہ ہو، تیری زبان نہ ہو، تیری آنکھیں نہ ہو تو تمہیں سمجھ آ جائے کہ انسانیت کیا ہے، تو کسی کے سامنے جانے کے قابل ہوگا؟ دیکھو میں نے تجھے کتنا حسین ایک جسم دیا ہے، ان سے پوچھو نا جنہوں نے ملامت کی تھی یوسف کو، بھائی یہ حسن ظاہری کیا ہوتا ہے؟ ظاہری حسن کے ہونا ہے کہ بندہ ہکا بکا رہے ورنہ ہے، یہ جمال آشنا نگاہیں لائیں جو جمال کو دیکھنے کے قابل ہوں، جن کے مزاج میں جمال سے محظوظ ہونا لکھا ہو۔ ویسے تو اتنی بڑی بڑی آنکھیں بھینسوں کی بھی ہوتی ہیں، تو بھینس تو کبھی کسی پر شیدا نہیں ہوتی، جانور ہے، جانوروں کو کیا پتا؟ یہ تو محبت کی دنیا ہے، اور محبت کا انسان سے تعلق ہے، کیونکہ انسان کا لفظ مشتق انس سے ہے، انس کا معنی محبت ہوتی ہے۔ ہے جی؟ جب مصر کی عورتوں نے کہا، بس 2-4 جملے میں آپ کو سناؤں، وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا، جب عورتوں نے کہا، قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے کہا کہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، یہ ایک لڑکے سے محبت کرتی ہے، تراود فتاها عن نفسه، اس کو پھسلاتی ہے اپنی طرف، قد شغفها حبا، یہ تو اس کے محبت میں لوٹ پوٹ ہو گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے، انا لنراها فی ضلال مبین، ہم تو اس کو کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں، یہ پاگل ہو گئی ہے، بادشاہ کی بیوی ہو کر ایک لڑکے سے محبت کر رہی۔ قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً۔ جب زلیخا نے یہ سنا کہ میری سہیلیاں مجھے تانے دے رہی ہیں اور باتیں کر رہی ہیں، ان کی طرف قاصد بھیجا، ان کو دعوت دی، تو متکا وہاں تکیہ لگا کر ایک ایسا کھانا ہوتا تھا عرب میں، مصر کے علاقے میں، بلاد عرب میں، کہ وہ جس آنے نا پنجابی ٹیسنا لا کے تکیہ نال تے چھری ہتھے پکڑ کے تے ایس طرح گوشت کپنے ہیں، متکان تے ویسے تکیے لائے لائے، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ہر عورت کو کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی، بو وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، پھر یوسف کو کہا
کہ اے کنان حسن کے ماہ تاباں، کنان حسن کے ماہ تاباں آ، زنان مصر کے مطالع چشم پر طلوع ہو، آ انہاں اکھیاں نے متلیاں تے چڑھ ذرا سامنے آ، یعقوب نے چنا نکلا بار، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَا، جس ویلے تکیا نا تے العظمت للہ، منہ اڈے گرہ گئے، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ہاتھ کپ چھوڑے، انہاں تاں گوشت کپنے آستے چھوریاں دیتیاں ہیاں تے انہاں ہاتھ کپ چھوڑے، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، انہاں کہا اللہ نی عظمت، اے انسان تا نہیں، انسان تا سوئی بیکن مصر پر ہے، بزارہ چ رلنے پہ انسان، اے انسان تا نہیں، ان هذا الا ملک کریم، یہ تک معزز فرشتہ ہے، معزز فرشتہ ہے، انسان نہیں، ایک اللہ نہ خاص جلب ہے۔ تو کیا تھا؟ وہی لب ہیں، وہی آنکھ ہے، وہی ناک ہے، آپ کا بھی یہ سب کچھ ہے، ناک آنکھ ہے، میرے بھی ہیں، سب کے ہیں، اور یوسف کے بھی تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے انسان میں نے تیری آنکھیں بھی بنائیں اور تیرے ہونٹ بھی بنائے، تیری زبان بھی بنائی، لیکن زبان میں بھی فرق ہے، ہونٹوں میں بھی فرق ہے، آنکھوں میں بھی فرق ہے، ہر آنکھ مصر میں فتنہ پیدا نہیں کر سکتی، اور وہ مصر جس میں یوسف کا جب گزر ہوتا تھا یا جب گزرتا تھا یوسف، تو از سر نو خون ہستی میں روانی آ گئی، وہی مصر کے بازار کے ذرے پکار پکار کر کہتے تھے کہ یہاں بڑی بڑی دنیا چلتی رہی، بڑے بڑے ناز والے چلتے رہے، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ اثر نو خون ہستی میں روانی آ گئی، مصر جھوم اٹھا زلیخا پر جوانی آ گئی، وہی آنکھیں ہیں، نہیں پتہ چلا کہ آنکھوں آنکھوں میں بھی فرق ہے جی، آنکھیں بڑی بڑی ہیں لیکن اس میں لذت نہیں ہے، کشش نہیں ہے، حسن نہیں ہے، تو پہلے تو فرمایا کہ میں نے تجھے آنکھ دی ہے، لیکن یہ جمال یوسف کا ذکر تھا، اب جمال محمدی کا آپ مقام خود دیکھ لیں کہ حضور علیہ السلام کی چشم مبارک کا کیا مقام ہوگا، جس کے متعلق میرے دادا نے کہا کہ کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیہن مد بھریاں، کالی زلف تے اکھ مستانی وہ شراب معرفت سے مخمور آنکھیں جس میں سرخ ڈورے تھے، جس میں سرخ ڈورے تھے اور اس میں تجلیات ربانیہ کے وہ جلوے تھے کہ حضور نے جس طرف، اور احمد رضا کیا کہہ اٹھے، یہی تو آنکھ ہے
جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف، ویسے تو نہیں کہا، آنکھ کا مقام ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، لیکن کملی والے کی نظر جس طرف اٹھ گئی، دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی، ارے دم میں دم آ گیا، جس طرف یہ آنکھ ہے، یہ آنکھ جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی اور اپنے جلووں سے بھر کر عطا فرمائی، تو اس کا مقام اور ہے۔ یہ تو اللہ نے عام انسانوں کے لیے فرمایا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اسے دو راستے دکھائے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی تفصیل الگ ہے، پھر کبھی سے کتابیں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو مقصد میرا یہ ہے کہ انسان کو اتنا خوبصورت بنایا تو اس کے اعضاء کے سنبھال کے لیے، سنبھلنے کے لیے، علاج کے لیے ایک مقام رکھا، ایک جگہ رکھی، اور پھر شفا جب آپ کو انسان کو مانگنی پڑے گی تو فرمایا کہ وہ مجھ سے مانگو، کیونکہ تمام انبیاء کا یہی طریقہ ہے، اور جناب جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہی فرمایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوں تو وہ میرا مالک مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو شفا تو اس کے پاس ہے، دعا کر سکتے ہیں، آپ کسی پیر صاحب سے دعا کرا سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقبول سمجھتے ہیں آپ کو، آپ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں۔ ہمارا کام ہے، مولوی صاحب کا کام ہے، ایک کسی اچھے نیک انسان کا کام ہے، وہ ہاتھ اٹھا دے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن دینا اللہ کا کام ہے، شفا وہ دیتا ہے، عطا وہ کرتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھو، یہی عقیدہ صحیح اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جو لوگ گڑبڑ میں پھنس گئے، آج کل کے یہ عاملوں کے چکر میں پھنس گئے، کامل کو تو ملتا کوئی نہیں ہے، عامل جگہ جگہ بیٹھے ہیں، کامل ہے کوئی نہیں، عامل جگہ جگہ ہے، کوئی اپنے ہاتھوں کا دکھا رہے ہیں جی لکیروں کا کیا مطلب ہے؟ بھائی لکیروں کا کیا مطلب ہے تو پھر تمہیں بتاؤ کہ اللہ کے فقیروں کا کیا مطلب ہے؟ تم ان عاملوں کے پاس لکیریں دکھا رہے ہو اور اللہ کے فقیروں کے پاس جا کر نہیں پوچھتے کہ آپ مجھ سے ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں۔ آپ کی زندگی عبادت میں گزری ہے، اللہ کی اطاعت میں گزری ہے، ہمارے حالات میں تبدیلی پیدا فرمائے، ہمیں اولاد عطا فرمائے، ہماری فلاں حاجت رفع فرمائے، تو اللہ کے مقبولوں کے پاس نہیں جاتے، ان فضولوں کے پاس جاتے۔ علامہ نے کہا تھا نا کہ ستارہ کیا تیری تجھے تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں، وہ تو خود افلاک کی فراخیوں میں خار و زبوں پھر رہا ہے، تجھے کیا تیری قسمت بدلا سکے؟ کوئی قسمت نہیں بدلا سکتا، یہ سب چکر ہیں، فراڈ ہیں۔ اگر قرآن و سنت کی آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو آئیے قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، قرآن مجید پڑھیں، اسوہ رسول کریم پڑھیں، اولیاء اللہ کی تعلیمات کا درس لیں۔ آئیے جناب علی حجویری، داتا علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب پڑھیے، اور ہمارے مشائخ سلسلہ کی تصانیف پڑھیں، جناب حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی تصانیف پڑھیں، عقائد پڑھیں کہ آپ کو عقیدہ کیا رکھنا چاہیے، سمجھ آئی؟ تو وہ قرآن و سنت کا خلاصہ ہے، اس میں کوئی بدعت اور شرک نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کا تعلق جسم سے ہے، جسم کو ٹھیک کرنے میں انسان اتنا وقت گزارے، اور جس کی وجہ سے جسم قائم ہے، ریموٹ روح جو ہے یہ ریموٹ ہے، لطیف چیز، پتہ ہی نہیں روح کیا چیز ہے،
جس طرح اتنے بڑے جسم کو جمبو جو ہے جہاز اڑتا ہے، تو آج ریموٹ پر، آج تو میں نے سنا ہے کہ وہ اس کو کیا کمپیوٹرائز کر دیا ہے انہوں نے، کہ وہ اس میں پروگرام کمپیوٹ کر دیتے ہیں تو وہ خود ہی اترتا ہے اور خود ہی جاتا ہے۔ تو اتنے لطیف ہنٹس اس کو ملتے ہیں، اشارے ملتے ہیں، تو اتنی بڑی چیز اشاروں پر چلتی ہے۔ یہ آپ کے اس جدید دور کی بات میں کر رہا ہوں، تو آپ اب بھی نہیں سمجھے کہ روح کیا ہے، کہ آپ کا اتنا بڑا جسم ایک لطیف اور ہلکی سی چیز کے اشارے پر چل رہا ہے، تو کیا تعجب ہے وہ اتنے بڑے جسموں کو ریموٹ پر انگریز اٹھا رہا ہے۔ انگریز کا دماغ اللہ نے پیدا کیا ہے، انگریز کہاں سے لایا؟ تو جو اللہ کا بنایا ہوا انسان ہے اس کا یہ مقام ہے کہ اتنا بڑا جہاز ریموٹ پر چلا رہا ہے، اشارے پر چلا رہا ہے۔ تو وہ امر رب، روح نام ہے میرے حکم کا۔ تو اگر آج کوئی کہے جی حکم سے جسم کس طرح چلتا ہے، تو مجھے بتاؤ ریموٹ سے کس طرح جمبو چلتا ہے، اڑتا ہے؟ یعنی سائنس پر تمہارا ایمان ہے، اللہ کے ارشاد قرآن مجید پر تمہارا ایمان ہے، ستیہ ناس ہو تمہاری۔ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ ایک گچھا ہوئے جرا ایڈا وڈا گچھا تاگے نا تے اینجی ولیٹ بلوٹ کے تے گولا جا بنا چھوڑو تے چنگے چنگے بندیاں بٹھا چھوڑو جڑے حساب کتاب بہوں جاننے تے آکھو بندے نے پترو فدری بہو تے شامی تک کدے ایک تاگا کٹ گئے تے تسی آکھے ہو کون کڈے؟ اللہ کے مسئلے میں جو بحث کرتا ہے فلسفی، وہ اس کی یہی مثال ہے کہ اس گچھے کو اب سیدھا کرنے بیٹھا ہے، یہ گچھا سیدھا نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ اکلیاں جتنیاں گتھیاں میں ساریاں پھرول رہا، اے تیری محبت تیرا عرفان عقل کولو نہیں ملنا، یا اللہ ماں صاحب جنون کر، ماں دیوانہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ یہ خدمت خلق کریں، اور آپ بھی ان کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ تو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ تعاون کریں۔ آپ کے تعاون کا یہ مطلب ہے کہ ان کا جو ایک نظم و ضبط ہے، جس انداز سے یہ چلائیں گے اسپتال کو، اس کے جو ضوابط انہوں نے اپنے انداز کے مطابق مقرر کیے ہیں، ان کا بھی آپ احترام کریں، خیال کریں، تاکہ جو مستحق لوگ ہیں، میرے والد علیہ رحمت نے بھی وہاں گولڈشی میں ایک اسپتال بنوایا تھا، اور ابھی وہ 5 منزلیں ہیں، اس میں اندر سامان وغیرہ بھی آ گیا ہے، 2 پورشن چل رہے ہیں۔ تو اس میں وہ یہ فرماتے تھے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کا علاج مفت وہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جن کے پاس جس کا قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن نے بھی۔ آج کل تو مسکین کا پتہ ہی نہیں لگتا، مسکین نے 10-10 لاکھ روپے اکاؤنٹاں چ پے ہونے، ٹھیک ہے نا جی۔ آج کل مسکین کٹنا بھی بڑی گل ہے، ساری عمر شودے تے گندے کپڑے پا کے ترکے بو آنی رہنی ہے، تے جس لئے اپنی جگہ ونن تے جناب ٹش مش کاٹ کے پورے سینمے نے حال پرے ہونے تے پورے فلمہ بھی تکنے گڑیاں رکھیاں ہی نے، لیکن منگنے اے عادت ہے نا، اس عادتاں تو کوئی نہیں بھلا سکنا۔ اے جہاں مسکینہ کو لوگ بچے ہو ہے جی۔ آج کل نویں روپ سوٹڈ بوٹڈ بندے جناب، میں آپ کو پتہ ہے میں کیسا کوئی دیکھنے میں منگتا لگتا ہوں، سائل لگتا ہوں؟ نہیں صاحب، آپ تو ماشاءاللہ کیا کہنے، آپ کو دیکھ کر تو بہت سی یادیں ہمیں تازہ ہوتی ہیں، بڑے بزرگوں کے پیچھے جو لوگ گزرے ہیں، بڑے سلف جو ہیں، ان کا کوئی منظر سامنے آتا ہے۔ تو فرمائیے بات کیا ہے؟ صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ میری بیوی ادھر کھڑی ہیں ساتھ ہی، اور مجھے کچھ اچانک میرے پیسے غائب ہو گئے، اور
مجھے شرم بہت آتی ہے، لیکن اب میں کیا کروں، آپ کو بڑا مہذب آدمی دیکھ کر میں گزارش کر رہا ہوں، شرم بھی بہت، دیکھیے پسینہ بھی میرے ماتھے پہ آ رہا ہے، تو مہربانی فرمائیے گا۔ تو میں اب تو کسی وقت پتہ بھی آپ بتا دیں تو میں اس پہ، تو بندہ ہنا ہے کہ بلا چڑھ گئی میں نے تے اس دی تہذیب ویکھو، اسے گل ویکھو تے جدید قسم نے منگتے سائل ہے جی، ہائے ہائے انہاں کو بھی اللہ بچاوے۔ تے مسکین جن کے متعلق قرآن مجید نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو، تو وہ لوگ صحیح جو مستحق ہوں گے چھان بین کر کے ان کا علاج مفت کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اور جو مخیر حضرات ہیں، جو دولت مند ہیں، جو گلچھرے اڑاتے ہیں اپنی صحت کے زمانے میں، کروڑوں کے مالک ہیں، تو ان کے جسم پر بیماری آ جائے تو ان کو موت پڑتی ہے، موت کا سامنے آپ تو خرچ کرو، آپ تو خرچ کرو، ہیں جی؟ ہاں گروبائی میں یاد نہیں ہے، میں یاد پہ کرانا ہے، کیوں تذکر میری گروبائی یاد کرا رہا ہے کہ کیوں تذکرہ قبر سے کتراتا ہے، کیوں تذکرہ قبر سے کتراتا ہے، میت کوئی اٹھتی ہے تو ڈر جاتا ہے، تجھ کو تو بڑا گھمنڈ تھا ہستی پر، اب موت ہے سامنے تو گھبراتا ہے، بڑا ٹینڈ کے آنا ہے، چھاتی کاٹ گیا میں نے جا کوئی نہیں گلیچ کیڑا آسی بڑے سامنے، تے ہون میت اٹھی ہے بندہ مر گیا ہے تے تم ہی اندروں یرک گیا ہے کہ ایک کال ہاتھ مانا پہ ونجے ہاتھ پیسی تو دا اے ہاتھ پیسی اے ہاتھ اس ہاتھ تو کوئی نہیں بچ سکیا، اس واسطے زمین تے اکڑ کر مت چلو، ہے جی؟ زمین تے آہستگی نال قدم رکھو، چک کے چلو اللہ دی جناب وچ، اے سمجھو کہ میں مالک دی زمین تے چل رہا تے اس دا کرم ہے کہ میرے تے عذاب نہیں بھیج رہا، میں نو پکڑ نہیں رہا، میں نو وہ کرم کر رہا، چلنے دی توفیق دے رہا، تے چک کے مالک دے سامنے چلو، دخرا تے آکڑ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ انہاں توفیق دے وے۔ سارے لوگ آپ ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس اسپتال کو جن مقاصد کے لیے جاوید بھٹی صاحب نے بنایا ہے، طارق شریف بھٹی صاحب نے یہ بنایا ہے، اور اس علاقے کے لیے یہ اسی انداز کا ثابت ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سربراہان مملکت کو اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے دین مبین اور قرآن مجید کے احکام کو اس ملک میں، اس ملک خداداد پاکستان میں نافذ ہوتا ہوا ہمیں دکھائے، اور اگر اللہ کا قانون یہاں نافذ نہیں ہوتا تو کوئی اور اچھا سربراہ لائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یا رب بمحمد و علی و زہرا، یا رب بحسین و حسن و آل ابا، کز لطف پرار حاجتم درد و سرا بے منت خلق یا علی العالی، یا رب تو چنا کن کے پریشان شبم، محتاج برادران و خیشان شبم، چیزے کی دہی بدہ میرا از در خیش، تا از در تو بردر ایشان شبم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات سارے حضرات تشریف رکھیں، سب حضرات کے آنے کا شکریہ، آپ نے میرا